بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو خبر چل رہی ہے وہ ثنا خان اور مفتی انس صاحب کی شادی کا مسئلہ ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے تو کسی کو بھی دے دیتا ہے۔ ماحول چاہے اس کے لیے کیسا بھی ہو، حالات چاہے اس کے لیے کیسے بھی ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے پر آ جاتا ہے تو اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے وسائل تیار ہو جاتے ہیں، اسباب مل جاتے ہیں، راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ دوستو، اسی طریقے کا مسئلہ ثنا خان جو فلم ایکٹر تھی، اداکارہ تھی، اور بہت ساری فلموں میں اس نے کام کیا تھا، اور وہ فلم کے ماحول میں ایک مقام بھی اس نے اپنا لیا تھا۔ ایسی گندگی کے ماحول سے خود نکلنا، جبکہ اس کی زبانی یہ بات معلوم ہو چکی کہ اس میں شہرت بھی ملی، دولت بھی ملی، بہت ساری عزتیں بھی ملی، اور بہت اونچا مقام بھی ملا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ دوستو، اس کے کیا اسباب بنے ہوں گے، اس کے کیا وسائل بنے ہوں گے، اس بات کو ثنا خان ہی زیادہ جانتی ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ثنا خان کو اہل علم کی رہبری حاصل ہوئی، علماء کی رہبری حاصل ہوئی، علماء کی دعائیں حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے ثنا خان استقامت پر قائم رہی۔ اب اس وقت 2-4 دن پہلے جمعرات یا جمعہ کے دن ثنا خان نے اپنا نکاح کیا، اور نکاح کے لیے بھی اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا کہ میں کس سے نکاح کروں۔ تو ان عالم دین نے اسے بتایا کہ ایک مفتی صاحب ہیں، اور وہ مفتی صاحب کا جوڑا آپ کے لیے بہت مناسب ہے رہبری کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزارنے کے لیے۔ تو ثنا خان نے مولانا کے اس مشورے کو دل سے قبول کیا، اور ان مفتی صاحب کو نکاح کے لیے اپنے اس میں قبول بھی کیا۔ دوستو، آپ یہ جانتے ہیں یا جان رہے ہوں گے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ گجرات کے سورت کے رہنے والے مفتی انس صاحب، یہ مفتی انس صاحب گجرات کے ایک امیر تبلیغ قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ ان کے بڑے اچھے کاروبار ہیں، اور قاضی عبدالوہاب صاحب ان کے اکابرین دعوت و تبلیغ سے بڑی ملاقاتیں تھیں۔ بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں، کاروباری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دولت اور شہرت اور عزتوں سے ان کو نوازا ہے، اور دین پر استقامت سے نوازا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا جو مشغلہ ہے ساتھ ساتھ میں وہ دین کی دعوت کا مشغلہ ہے۔ مفتی انس صاحب خود ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا اپنا مشغلہ کاروبار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور جو برے ماحول میں پھنسے اپنے مسلمان بھائی ہیں یا مسلمان بہن ہیں ان کو سیدھے راستے کی دعوت دینا، یہ خود بھی مفتی انس صاحب کا کام ہے۔ اور مفتی انس صاحب کے جو اکابر ان کے خاندانی لوگ ہیں، جس طریقے سے ان کا تعلق اپنے بڑوں سے ہے، اسی طریقے سے مفتی انس صاحب کا تعلق بھی بڑے اکابرین سے ہے، جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اس طریقے کے ہندوستان کے بڑے اکابر علماء حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، اور اس طریقے کے اکابرین سے مفتی انس صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
دوستو جب ان کا نکاح ہوا حال میں تو سوشل میڈیا پر جو ہے ان کے تصاویر جو ہے وائرل ہوئے، ویڈیوز وائرل ہوئے۔ اس ٹاپک کو لے کر بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کسی کیسے بھی ماحول میں جو ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو استقامت پر جماتا ہے۔ دوسری بات یہ جو ہے اس موقع پر سمجھنی چاہیے کہ ہم کو اپنی زندگی کے لیے علماء سے مشورے لیتے ہوئے ان کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ دوستو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہیں اور جو ہے مختلف باتیں، ایسی باتیں جس کو پڑھ کر بھی شرم آتی ہے اور جس کو سوچ کر بھی شرم آتی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مفتی انس صاحب کی تو قسمت جاگ گئی کہ اتنی خوبصورت جو ہے ان کو بیوی ملی اور اتنی زوجہ اور شریک حیات ان کو ملی۔ لیکن دوستو آپ جو ہے حقیقت تک اگر پہنچیں گے تو مفتی انس صاحب خوش قسمت نہیں ہیں بلکہ ثنا خان خوش قسمت ہے، جس کو اتنا اچھا شوہر ملا اور اتنا اچھا جو ہے زندگی کا ساتھی ملا اور جو ہے خاوند ملا۔ اس لیے کہ دوستو ثنا خان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، لیکن مفتی انس صاحب کا جو ہے ان کو قبول کر لینا یہ اس لیے بھی ہے کہ مفتی انس صاحب ایک اچھے جو ہے باعزت آدمی ہیں اور خاندانی آدمی ہیں اور اکابر سے بڑے گہرے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ثنا خان کی 1987 کی پیدائش ہے، جس لحاظ سے ثنا خان کی 33 سال عمر اس وقت ہوتی ہے، اور مفتی انس صاحب جو ہے ایک نوجوان عالم دین ہیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتے تھے اگر کسی لڑکی سے تو 20 سال کی 21 سال کی لڑکی سے وہ شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ایک توبہ کی توفیق ملی ہوئی من جانب اللہ ایک ایسی لڑکی سے جس کے بہت سارے ویڈیوز اور بہت ساری فلمیں یوٹیوب پر جو ہے مل جاتی ہیں اور بے حیائی کی کہانیاں اور جو ہے تصاویر جو ہے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر موجود ہے، ایک ایسی لڑکی سے، لیکن محض اس نسبت پر کہ اکابرین کا ان کو مشورہ تھا اور اکابرین اور من جانب اللہ اس لڑکی کو توبہ کی توفیق ہوئی تھی، اور اپنی عمر سے زیادہ عمر کی لڑکی سے شادی کرنا یہ خود بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے مفتی انس صاحب کی۔ لیکن دوستو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ثنا خان جو ہے نہیں بلکہ مفتی انس خوش قسمت ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ الحمدللہ کہ علماء اور صلحاء اور اکابرین اور اولیاء ان کے گھرانوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں یہ باحیا ہوتی ہیں۔ ان کے گھرانوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورتی بھی دی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا معاملہ جو ہے اللہ سے بڑا جو ہے قریب ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے اہل علم کی باتیں بھی، ان کے خیالات، ان کے نظریات اور ان کے جذبات جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ کاش میں بھی مفتی ہوتا تو مجھے بھی ثنا خان ملتی۔ لیکن دوستو یہاں پر یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے کہ کتنے ایسے اہل علم ہیں، اکابرین دعوت و تبلیغ ہے کہ جو اس لائن کی محنت کر رہے ہیں، ان کی محنتیں سوشل میڈیا پر نہیں آتی، ان کی محنتیں جو ہے وائرل نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں اے اللہ تیری ایک بندی کس طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تیرے سامنے جو ہے سجدہ کرنے والی ہوتی، رکوع کرنے والی ہوتی، تیرے سامنے تیرا ذکر کرنے والی ہوتی۔ ایسی محنتیں کر رہے ہیں جس کی بنا پر ثنا خان جیسی، زارا خان جیسی اور اس طریقے کی کئی لڑکیاں جو ایک گندگی کی بولی میں جو ہے گر چکی تھی وہ نکل رہی ہیں اور اللہ کے صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چل رہی ہیں۔ دوستو
ثنا خان کے بارے میں یا مفتی انس کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے یہ سوچ زیادہ ضروری ہے، یہ خیال زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اکابر اور ہمارے یہ علماء اور یہ دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے یا مدارس سے لگے ہوئے یہ لوگ معاشرے کے اندر برائی کو ختم کرنے کے لیے اور برائی میں پھنسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں وہ محنتیں آج ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ثنا خان کو توبہ کی توفیق دی اور سیدھے راستے پر چلایا، لیکن دوستو اگر ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کتنی ثنا خان ہمارے محلوں میں ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے گاؤں اور بستیوں میں ہیں، جو بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، جو غلط کام کر رہی ہیں، جو ایسا کام کر رہی ہیں جو ایک لڑکی کے لیے زیبا نہیں ہے، جو ایسے کام کر رہی ہیں جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جو ایسے کام کر رہی ہیں جو ایک باحیا لڑکیوں کے لیے وہ زیب نہیں دیتا۔ لہذا علماء کو ضرورت ہے، اکابرین دعوت و تبلیغ کو ضرورت ہے کہ ان بے حیائی کے راستے پر چلنے والے لڑکیوں کو کس طریقے سے سیدھے راستے پر لایا جائے، اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر اس طریقے کے مضامین یا ویڈیوز کہ ان کی شادی ہوئی، نہیں دوستو۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے بڑے درد مندانہ یہ اپیل کی ہے کہ خدارہ دوستو یہ جو ویڈیو مفتی انس اور ثنا خان کی شادی کی وائرل ہو گئی ہیں، اس تصاویر کے وائرل ہونے سے ثنا خان کو ایک خوف سا محسوس ہوا، وہ رونا شروع کر دی، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری شادی کی کوئی شہرت نہ ہو اور میری شادی کی تصاویر وائرل نہ ہو، بلکہ سنت کے طریقے پر میری شادی ہو۔ دوستو یہ ایک سبق اور یہ ایک ہم نے آپ کو سبق دیا ہے، اس بات پر آپ بھی غور کریں، ہم بھی اس پر جو ہے محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر امت کو لانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔